اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ ولعن عدوبہم۔ آج میں تمام اہل ایمان کی خدمت میں بتانا چاہوں گا کہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جو روزے کو توڑ دیتی، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عمومی طور پہ آپ کو 9 چیزوں کا ذکر برسرعام ملتا ہے، اور چونکہ مومنین کے ذہن میں وہ بات حفظ بھی ہے، یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 چیزوں کا ذکر آیا۔ میں آپ کو یک کے بعد دیگر آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ سب میں پہلی چیز ہے کھانا پینا۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ جماع کرنا، استمنا اور یہاں تک کہ جھوٹ، خدا و رسول، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا، اور پورا سر پانی میں ڈبو دینا، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈبکی لگانا پانی میں، اس سے بھی جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اذان صبح تک جنابت اور حیض کی نفاس کی حالت میں جو ہے رہنا، یہ بھی ہے روزے کو باقی نہیں رکھتا اور باطل کر دیتا ہے۔ حقنہ لینا یعنی نما لینا، قے کرنا عمدن، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اور اہم ترین چیز جو ہمارے درمیان میں جو بظاہر باتیں ہم تک پہنچی ہے کہ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تو ہمیں یاد ہے، حفظ ہے، لیکن کچھ اہم باتیں ہیں جن کے جانب میں اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، استمنا سے، عمدن قے کرنے سے، جماع کرنے سے، خدا و رسول، اہل بیت علیہ السلام پر جھوٹ بولنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ میں آج وہ چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس کو عام طور پر لوگ آسانی سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ ارے اس سے کیسے باطل ہوگا روزہ، اس سے کیسے باطل ہوگا روزہ۔ تو میں ان تمام تک بتانا چاہوں گا کہ میرے برادران ایمانی، میرے اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان میں، اور یہ احکام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک جھوٹ بولنا اور دوسرے غیبت کرنا کسی مومن کی۔ ان 2 عملوں سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ ذہن میں رہے، کھانا پینا، قنا، خیل، عمدن کرنا، ان باتوں کے علاوہ بھی جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ کہنا اور غیبت کرنا مومن کی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ تو اب جھوٹ کو تو بالکل معمولی سمجھ لیا گیا ہے اس دور میں، زمانے میں، اس زمانے نے، کہ جھوٹ کو بالکل عام سمجھ لیا گیا، اب یہ تو چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہی ہے جس کو تم سب سے چھوٹا سمجھتے ہو۔ اسی لیے ماہ رمضان میں تو خاص طور پر یہ تاکید بھی ہے کہ تمہارے اعضاء و جوارح روزہ رہیں، آنکھیں روزہ رہیں، کان روزہ رہے، زبان روزہ رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے نا کہ ان اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے گناہوں سے اجتناب کریں، محرمات سے پرہیز کریں، تاکہ تمہارا روزہ کمپلیٹ ہو۔ آئیے آپ کی خدمت میں احادیث معصومین پیش کر رہا ہوں میں۔ مسائل شریعہ
وسائل شیعہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں تاکہ آپ اسے حفظ کریں، ذہن نشین فرمائیں اور حقداروں تک اس پیغام کو پہنچائیں جو اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ ان تک یہ حدیث پہنچے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی غیبت کرنا روزے کو باطل کر دیتی ہے اور اس پر قضائے روزہ لازم ہے۔ ابو بصیر سے روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ دار ہو اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ائمہ اطہار علیہ السلام پر عمدن جھوٹ بولے تو اس کا روزہ اور وضو دونوں ٹوٹ جاتا۔ اب تو سمجھ رہے تھے کہ روزہ وضو بھی ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز کاہے کی پڑھیں گے؟ پہلے وضو، مقدمۃ الصلاۃ تو جو ہے وضو ہے، وضو صحیح ہے تو بھی نماز بھی صحیح رہے گی۔ لیکن اہل بیت پر جھوٹ بولا تو فوراً وضو بھی ٹوٹ گیا، روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ ایک اور بھی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ اس کے بعد سے آپ کی اجازت لینا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اسی حدیث کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا ایک شخص نے کہ ماہ رمضان میں حالت روزہ میں جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ فرمایا اگر اسے روزہ تھا، اس نے عمدن جھوٹ بولا، امام کے کلمات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس نے عمدن جھوٹ بولا تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وضو کی تجدید بھی کریں کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث معصومی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری خدمات اور عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں ایسے زندگی بسر کرنے کی توفیقات مزید فرمائے جیسے آل محمد چاہتے ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو، ناصران امام میں شمار ہونے کا شرف عطا فرمائے۔